مطلب اور سنت سے مراد کیا ہے، سنت کے اہل عرب اپنی لغت میں جب لفظ سنت بولتے ہیں تو تب کیا مراد ہوتے ہیں، اور شریعت میں جب سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اسے کیا مراد ہوتا ہے، ساری بات ہم نے پیچھے کی ہے۔ اب سنت کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے حدیث، حدیث سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بات اس وقت میں کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حدیث اصل میں قدیم کی ضد کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے قدیم، قدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں کیا مراد لیتے ہیں، پرانا، اور حدیث کا مطلب ہو گیا نیا، یعنی یہ نیا زمانہ ہے ہم کہتے ہیں، یا یہ نئی چیز ہے، تو اس کو لفظی لغت میں کیا کہتے ہیں، حدیث مراد ہوتے ہیں۔ اصل میں قدیم کی ضد یعنی اپوزٹ کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا اطلاق گفتگو اور کلام پر ہونے لگا، یعنی جب آدمی کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں لغت میں، یعنی اس لیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ایک نئی بات ہے نا، پہلے سے موجود نہیں ہے نا، اب نئی چیز ہے وہ، کہ ہم کہنے لگے، اس لحاظ سے جب کوئی کلام کرتا ہے تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں، حدیث بولتے ہیں۔ حدیث کے اصطلاحی معنی میں اس کے اصل معنی کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کی صفت قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی کیا ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ تو کلام بھی اللہ کی صفت ہے، لہٰذا قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ کا کلام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو کہ آپ کے قول، فعل اور تقریر پر مشتمل ہے، حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ حدیث ہے نا، یہ نئی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے، قدیم ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے لغوی معنی بھی اس کے اصطلاحی معنی میں، یعنی لغت والے لفظ حدیث کا جو مطلب بیان کرتے ہیں، شریعت نے جو مطلب بیان کیا لغت کے ساتھ کیا ہے، ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں حدیث کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ حدیث کا پہلا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، یعنی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کا مطلب آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ہوتے دیکھا اور اسے معنی نہیں فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یہ متن حدیث ہے، یعنی یہ متن حدیث ہے، یعنی ٹیکسٹ ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہمارے پاس آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال یا تقریرات، وہ کیا ہیں، حدیث ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو۔ پہلے معنی کے لحاظ سے حدیث اور سنت کے درمیان فرق۔ حدیث کے معنی میں اتباع کا مفہوم داخل نہیں ہے، حدیث کے معنی میں اتباع کا مفہوم داخل نہیں۔ حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ سنت کے معنی میں تو اتباع کا لفظ شامل تھا نا، اس کے لغوی معنی میں بھی، کہ وہ رستہ جس پہ لوگ چلتے ہیں، یعنی ایک آدمی چلا پھر اسی کی اتباع میں دوسرا بھی چلا، تیسرا بھی چلا، تو وہ رستہ ایسے اس کے اوپر نشانات بن گئے، تو اس کے اندر کیا ہے، اتباع کا معنی شامل ہے۔ لیکن حدیث میں اتباع کا معنی شامل نہیں ہے، جبکہ سنت کے معنی میں یہ مفہوم داخل ہے۔ اس لیے اگرچہ لفظوں میں سنت اور حدیث کی تعریف ایک ہی ہے، لیکن اتباع کے مفہوم کے ان کے معنی میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ بھی قول یا فعل یا تقریر پر مشتمل ہے، لیکن لغوی معنی اور معنی کے لحاظ سے کیا ہے، ان میں اتباع کا ایک میں اتباع کا مفہوم داخل ہے، اتباع اس میں شامل ہے، اتباع اس کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے میں اتباع اس میں شامل نہیں ہے۔ اتباع کس میں شامل ہے، سنت میں، یعنی سنت میں تو اتباع کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن حدیث میں اتباع کا معنی نہیں پایا جاتا، اور ان کے مابین عموم، خصوص، مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، یعنی جو بھی سنت ہوگی وہ حدیث تو ہوگی، اور جو بھی حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منطق کی اصطلاح ہے، عموم، خصوص، مطلق، یعنی جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، یا تو وہ دونوں ایک ہی ہوں گی دو چیزیں، یا دونوں ایک کے بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی، یا یہ ہوگی کہ بعض دفعہ کئی معنی میں دونوں چیزیں ایک ہوں گی، کئی میں نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر انسان ہیں،
اور یہ لکڑی ہے، تو یہ دونوں دوسرے کے کیا ہیں؟ بالکل اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے. دو انسان ہیں، یہ دوسرے کے کیا ہیں؟ بالکل ایک طرح ہی ہیں. لیکن انسان اور حیوان میں بعض چیزیں مشترکہ ہیں، بعض مشترکہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لحاظ سے دونوں چیزوں کے درمیان جب بھی کوئی آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو چار صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت میں عموم و خصوص مطلق کی ہے، اتنا آپ سمجھ لیں اس کو. اس کا مطلب ہے کہ ہر جو سنت ہے وہ حدیث تو ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ ٹیکسٹ میں ہمارے سامنے آئی ہوگی، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و اعمال جو قابل اتباع ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ بھی شامل ہے اور وہ اقوال و اعمال بھی شامل ہے جس میں امت کے لیے اتباع کا مفہوم نہیں ہے. غرض حدیث عام مطلق ہے جس میں سنت اور غیر سنت دونوں شامل ہیں، اور سنت خاص مطلق ہے، یعنی گویا ہر سنت تو حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے. حدیث کا دوسرا معنی، یہ تو پہلا معنی تھا نا، پہلا معنی تھا کہ آپ کے قول اور فعل اور تقریر کے، یعنی اس کے بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ لکھنے حدیث کہتے ہیں، ٹیکسٹ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ متن اور سند کے مجموعہ کو بھی حدیث کہتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے جب ہمارے دور حدیث کا سال ہوتا ہے، جب طلباء یہاں پہ حدیث پڑھتے ہیں، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کیا یا آپ نے یہ فرمایا یا آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ایک چین ہوتی ہے کہ ہمیں یہ حدیث فلاں آدمی نے سنائی، فلاں سے فلاں کو فلاں نے سنائی، فلاں کو فلاں نے سنائی، فلاں کو فلاں نے سنائی، اور اس فلاں نے آپ صحابی سے سنی اور صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. اس کو کہتے ہیں سند. اور اس کے بعد جو بات ہوتی ہے کہ جو سنی ہوئی بات ہے جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں متن. تو متن اور سند کے مجموعہ کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے حدیث کی یہ تعریف کرنا چاہیے. اگر سنت اور متن دونوں، سند اور متن دونوں کو ملا کے حدیث کہیں تو حدیث کی تعریف کیا ہوگی؟ ہوا ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا، یعنی وہ قول یا فعل یا تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نسبت کا مطلب بھی آ گیا. نسبت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کس نے کس سے سنی، کس کی نسبت سے وہ بیان کر رہے ہیں. اگر سند قوی ہوگی تو اس قول و فعل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت قوی اور قابل اعتبار ہوگی، اور اگر سند کمزور و ضعیف ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول و فعل کی نسبت ہی ضعیف ہوگی. حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو مطلب یہ جو الفاظ ہیں یہ ضعیف ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چین سے ہمارے پاس آئی ہے اس چین میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوگی. یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو پھر وہ ضعیف نہیں ہوتا. یعنی صحابی نے سنا، جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے کے حق میں تو ہر حدیث صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم تک پہنچنے میں واسطے آ گئے ہیں، اب ایک آدمی نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، تو درمیان میں کوئی آدمی ایسا آ گیا. اب اس کے لیے ایک الگ علم ہے، اس کو علم رجال کہتے ہیں، فن رجال کہتے ہیں. رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو، یعنی مردوں کے بارے میں جو علم ہے. یعنی جو آدمی حدیث کا راوی ہے نا اس کے بارے میں حدیث کی کتاب، فن رجال کی کتابوں میں اس کے حالات موجود ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا، یہ کہاں کا تھا، اس کی اچھی باتیں کیا تھی، اس کی بری باتیں کیا تھیں. تو ان آدمیوں کے عادات اور ان کی جو بیک گراؤنڈ سے جو ہے نا حدیث ضعیف یا صحیح ہوتی ہے. ورنہ حدیث تو صحیح ہے، اگر ہمیں پتہ چلے کہ حدیث ہے تو اس میں تو کوئی شک کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. مسلمان تو شک نہیں کر سکتا جب پتہ چلے گی حدیث ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ آدمی ضعیف ہے تو اس کے قول پہ اعتبار کرنے کی کس حد تک اعتبار کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم ہر آدمی کے اوپر ایک طرح تک اعتبار تو نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے حدیث کبھی ضعیف ہوتی ہے کبھی صحیح ہوتی ہے. ورنہ حدیث بذات خود اگر کسی نے سن لی ہے تو اس کے حق میں تو وہ صحیح ہے، اس کے حق میں کوئی درجہ نہیں ہے. جس کو آپ نے فرما دیا کہ یہ کام اس طرح کرو تو اس کے لیے وہ واجب ہے اس وقت کام کرنا. لیکن جب نسبتیں آگے بیچ میں واسطے آگے تو پھر حدیث ضعیف یا صحیح ہوتی ہے. اچھا، غرض اس معنی میں حدیث میں صحیح اور حدیث ضعیف حدیثیں کیا ہوں گی؟ شامل ہوں گی، سند کے لحاظ سے دیکھا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر حدیث میں تردد ہے کہ معلوم نہیں وہ مقبول ہے، یعنی قابل قبول ہے یا غیر مقبول، بلکہ اصول و ضوابط کی روشنی میں علماء حدیث یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ کون سی حدیثیں مقبول ہیں اور کون سی غیر مقبول. یعنی اکثر حدیثوں کے بارے میں طے ہو گیا ہے
اب ہمارے کرنے کا کام وہ تھوڑا رہ گیا، لیکن انہوں نے طے کر لی ہے. اور ان علماء حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث. یعنی اگر آپ عربی کی کتابوں میں یا کسی اور اس طرح کی پرانی کتابوں میں اہل حدیث کا مطلب سمجھیں گے تو اس سے مراد علماء حدیث ہیں، جن کو محدثین کہتے ہیں. آج کل کے اہل حدیث وہاں اس سے مراد نہیں ہے، اس کا الگ مطلب ہے ان کا. تو ہمارے پاس جو حدیث کے ذخیرے اور کتابیں ہیں ان میں اسی دوسرے معنی میں احادیث جمع ہیں. یہی احادیث سنت اور حدیث بالمعنی الاول کو جاننے کا ذریعہ ہیں. یعنی ہم سنت کو جانیں گے کیسے؟ ان کتابوں سے جانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ سنت کو جو پہلا مطلب ہے یعنی آپ کے قول فعل اور تقریر کا بیان، وہ پتہ چلے گا دوسرے معنی والی حدیث سے. سنت کی تصدیق حدیث بالمعنی ثانی سے ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ ٹھیک، کسی چیز کے سنت، اس کو نیچے کر دینا، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو دیکھنا تو نہیں ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ دوسرے معنی میں جو حدیث ہے، یعنی جو کتابوں میں حدیثیں لکھی ہیں اس سے ہمیں ویریفائی کریں گے نا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اچھا، بعض تجدد پسندوں نے سنت کو تو حجت قرار دیا. کچھ ہوتے ہیں تجدد پسند. تجدد پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے زمانے کے تقاضے ہیں نا، ہم اسلام کو اس کے مطابق بنا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ نئے زمانے کے لوگوں کو پھر ہم پر کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. وہ راضی پھر بھی نہیں ہوتے. وہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنا دین چھوڑ نہ دیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ ہی نصارہ حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں. یعنی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی ایسی تشریح کریں کہ جو نئے زمانے کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. یعنی دین کے اندر چاہے ہمیں کوئی توڑ موڑ بھی کرنا پڑے تو کر دیں. الگ اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی ایسا دین لے آتے کہ جو مشرکین عرب کو مقبول ہوتا، تو جھگڑا ہی نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی ہیں؟ اس لیے کہ دین جو اصل حالت میں اس کو انہوں نے باقی رکھا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دین کو نئے معنی میں پیش کرنے کے لیے دین کی اصل باتوں کو ہی پس انداز کر دیں. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دین کو نئی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین کی نئی تشریح کی ضرورت ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تجدد پسند. ان کی ظاہر ہے جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان سے بہت سی دینی خرابیاں بھی لازم آتی ہیں. اس میں ایک خرابی کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض تجدد پسندوں نے سنت کو تو حجت قرار دیا اور حدیث بالمعنی کے ثانی کی، یعنی حدیث کا جو دوسرا مطلب ہے یعنی سند اور متن پر مشتمل. سند کا تو مطلب آپ کو پتہ چل گیا نا، چین جو ہوتی ہے، اور متن سے کیا مراد ہے؟ جو بات ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حدیث بالمعنی ثانی کی اہمیت یہ کہہ کر گھٹاتے ہیں کہ اس میں صحیح، ضعیف اور موضوع سب کچھ ہونے کا احتمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ تو سکتا ہے سند میں ضعیف ہو سکتا ہے موضوع ہو. موضوع کا مطلب کسی نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دی، وہی یعنی یہ تو کسی نے کہا کہ مجھ سے فلانے نے کہا، مجھ سے فلانے نے کہا. کوئی بھی بیٹھ کے بتا سکتا ہے نا کہ مجھے اس نے بیان کیا، مجھے ابھی بیٹھ کے کوئی بیان کر دے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے اور کون کون سے استاد ہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، جو اپنی طرف سے بنانے والا وہ اتنا تکلف تھوڑی کرتا ہے کہ وہ یہ بھی پہلے غور و فکر کرے. وہ تو ہم جھوٹ جس نے بولنا ہوتا ہے ایسے بولتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے پھر کہ بھئی یہ تو اس کا شاگرد ہی نہیں ہے جس کو تم نے اس کا شاگرد بنا دیا ہے. اور کس وقت سنے اس نے حدیث؟ ان کے پاس پورا بایو ڈاٹا ہوتا ہے ہر آدمی کا. یعنی جو چین میں آ گیا نا کسی بھی، اس کا بایو ڈاٹا فن رجال کی کتابوں میں آ گیا. اور جس کے بارے میں نہیں آیا بایو ڈاٹا پورا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں جانتے. تو یہ بھی گویا کہ اس کو کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کون ہے نیا بندہ آگے کہاں سے آگے ہم تو جانتے نہیں. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ضعیف، صحیح، موضوع سب کچھ ہونے کا احتمال ہے، لہذا اس کی اہمیت جو سنت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو حدیث ہے دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ اس کی اہمیت کے قائل نہیں. یہ ان لوگوں کی بڑی غلطی ہے کیونکہ ہم ایک طریقے اور عمل پر لوگوں کو کاربند دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ اس کے سنت رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں تو یہ معلوم کرنا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے. کچھ لوگ یہ کام کرنے کے لیے سنت ہیں، ہم نے اچھا سنت ہے تو بتاؤ دلیل کیا آپ کے پاس؟ ظاہر کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، کیونکہ اس کے سنت صحابی یا سنت تابعی یا کسی اور مجتہد کے قیاس اور اجتہاد ہونے کا احتمال بھی موجود ہے. اب ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے حدیث بالمعنی ثانی کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی.
وہی کتابوں میں دیکھیں گے پھر ہم کہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، اس میں دیکھو کوئی حدیث ہے آپ کے ساتھ جو ہمیں راویوں یعنی روایت کرنے والے جو چین کے افراد ہیں راویوں کے واسطے سے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل اس کے موافق تھا. سمجھ آئے گی اس بات کی؟ تو ہم اگر اب یہ کہہ دیں کہ اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کس نہ کریں گے؟ وہ ہے کہ وہ اس کو نہ ماننے کے ساتھ پہلے والے کو بھی نہیں مانتے. جو اس کو نہیں مانے گا پہلے کو کیسے مانے گا؟ پہلے وہ کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی تصدیق کا ذریعہ تو ہے نہیں، لہذا اب ہر سنت مشکوک ہو گئی کہ سنت ہے یا نہیں ہے. ہم کہیں گے کتابوں میں دیکھو، کہتے کتابوں میں کیسے دیکھ لیں، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ضعیف ہے صحیح ہے. تو گویا کہ وہ ایک کو نہ مان کے ایک لحاظ سے حدیث کا انکار ہی کر رہے ہیں. یعنی اس چیز کو تو مانتے کہ حدیث ہے، لیکن حدیث کا مقصد تو ہے کہ دین میں کوئی باتیں بتانا آپ کو. اب وہ کہیں گے دین کی کوئی بات تو اس سے نہیں معلوم نہیں ہو سکتی آپ کو، تو یہ بھی ایک طرح کا انکار حدیث ہے. وہ ہے کہ حدیث کی جسم کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی جو روح ہے، روح کیا ہے کہ دین کی باتوں کو بیان کرنا، اس کو نہیں مانتے. تو فائدہ کیا ہو پھر ایسی حدیث کا جو ہمیں کسی دین کی بات کا بتا ہی نہ سکے. تو وہ ہے کہ وہ حدیث کے اس لحاظ سے جب حدیث کا جب انکار ہو گیا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ حدیث کو اس میں بدلا نہیں ہے، اور دین ہر بات کا، دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو وہ حل کہاں پہ ہے؟ پھر اپنے پیٹ سے نکالیں. وہ ہے کہ اب وہ ایسا نکالیں گے کہ جو معاشرے کو قابل قبول ہوگا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دین کہتے تو کہتے رہے، ہمارے مطابق ہی کہتے ہیں نا، ہمارے خلاف تو بات کرتا نہیں ہے. تو وہ ہے کہ وہ ایک دین کے خلاف کام بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ لوگ ان کو یہ بتائیں گے ہاں یہ دین ایسا ہی ہے. وہ کہیں گے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو یہ لوگ کہیں گے تراویح تو کوئی ثابت نہیں ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہیں گے حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث کو انہوں نے انکار کر دیا. تو اب کیا نتیجہ کیا نکلا؟ جو کام بھی کوئی نہیں کرنا چاہے گا تو اس کے لیے آزادی ہوگی، اور وہ دین پر بھی ہوگا. تو یہ خطرناک بات ہے نا. اسی طرح بعض حضرات نے حدیث بالمعنی ثانی کو سنت کی تاریخ کہا ہے، لیکن یہ ناقص تعبیر ہے. یعنی سنت کی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ سنت تو ہے لیکن کس موقع پہ کون سی بات کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی، ایک تاریخی حیثیت ہے، اصل حیثیت نہیں ہے. تاریخی حیثیت الگ ہوتی ہے، اصل حیثیت الگ ہوتی ہے. کیونکہ تاریخ بذات خود حجت نہیں ہوتی. اب جب اس نے اس کو تاریخ کہہ دیا، اور تاریخ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنی عمل کریں. حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتباع کا نام پر ضروری ہو. تاریخ اس لحاظ سے بھی حدیث کی اہمیت کو انہوں نے ختم کر دیا نا، جب تاریخ کہہ دیا تو. یعنی جب تاریخ کہہ دیا تو حدیث کی اہمیت تو ختم ہو گئی. اس لیے کہ تاریخ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، اور حدیث تو ایسی چیز ہے جس کی اتباع کرنے. کیونکہ تاریخ بذات خود حجت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کرنا شرعاً ناجائز ہو، جبکہ حدیث بالمعنی ثانی اگر معتبر راویوں سے ہو تو وہ حجت ہوتی ہے، اور اس کے خلاف کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر اس کے خلاف کوئی کام کرے گا آدمی تو شرعی لحاظ سے عمل کیا ہوگا؟ اس کا ناجائز ہوگا. سنت اور حدیث کی دیگر تفسیروں کی تحقیق، یعنی اب سنت اور حدیث کے دیگر معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بالمعنی الاول باہم مترادف ہیں. یعنی حدیث کا جو پہلا مطلب ہم نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کے بیان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. یہ اور سنت یہ دونوں ایک معنی ہے. حدیث کا دوسرا مطلب تھوڑا سا تبدیل ہے، کیونکہ اس میں سند بھی آ گئی بیچ میں نا. تو کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث بالمعنی الاول، یعنی پہلے معنی کے مطابق حدیث اور سنت باہم مترادف ہیں، یعنی الفاظ الگ ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے. لہذا بعض حضرات نے سنت رسول کو حدیث سے تعبیر کیا ہے، یعنی سنت بول کر اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ حدیث مراد لیتے ہیں. اور صحابہ اور تابعین کے آثار کو سنت سے تعبیر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اقوال منقول ہے اس کو تو وہ سنت کہتے ہیں، اور اس کو تو وہ حدیث کہتے ہیں. اور صحابہ اور تابعین سے جو اقوال منقول ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. اسی وجہ سے جب عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا گیا. سفیان ثوری، اوزاعی اور مالک یہ مجتہدین ہیں. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہیں نا، ان کے اپنے حلقہ احباب ہیں، اس طرح ابھی سفیان ثوری اور امام اوزاعی ان کا شاگردوں کا حلقہ زیادہ نہیں چلا. 4 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کا چلا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے چلا ہے. باقی اس زمانے میں اور بھی لوگ تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان 4 ہی کو جو ہے نا آج تک دوام حاصل ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ 3 حضرات، تو انہوں نے فرمایا کہ سفیان ثوری حدیث کے امام ہیں، سنت کے نہیں.
حدیث کے امام ہونے کا مطلب کیا ہے اس معنی کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو ہیں اس کے تو وہ کیا ہیں امام ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کے اقوال کے وہ امام، اور اوزاعی سنت کے امام ہیں، حدیث کے نہیں. یعنی ان کو صحابہ اور تابعین کے اقوال کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ تو معلوم، وہ اس کے تو حجت ہیں لیکن حدیث میں نہیں ہے. اور امام مالک حدیث اور سنت دونوں کے امام ہیں. یعنی امام مالک رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی جانتے ہیں، ان کے مطلب کو بھی سمجھتے ہیں، اور صحابہ اور تابعین کی جو سنت ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں. اب یہ اصلی معنی نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے بعض کی تھی. حدیث اور سنت کو جو معنی ہم نے بیان کیا اصل تو وہی ہے، لیکن دوسرے لوگوں نے یہ معنی بھی کیے ہیں. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو بعض دفعہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ اس کو تو یہ تو حدیث ہے، انہوں نے سنت کہہ دی ہے. تو بعض لوگوں کی اصطلاحی مختلف ہے، یعنی کہ ایک آدمی ایک چیز کو نام ہی نہیں دیتا تو اس سے پھر ہمیں کل کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. بعض حضرات نے سنت میں طریقے کے عملی ہونے اور حدیث میں کلام ہونے کو پیش نظر رکھا، لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت اور آپ کے قول کو حدیث سے تعبیر کیا ہے. انہوں کہتے ہیں کہ آپ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ سنت ہے، جو اقوال ہیں وہ حدیث ہیں. ان کی اصطلاح ہے وہ کیسے. بعض حضرات نے حدیث بالمعنی ثانی کو سامنے رکھ کر حدیث میں روایت کا لحاظ کیا. انہوں نے کہا کہ حدیث بالمعنی ثانی کیا ہے کہ جس میں سند بھی ہوتی ہے اور پھر اصل بات بھی ہوتی ہے، دو جو بات کہنی ہوتی ہے. تو انہوں نے حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اس اعتبار سے کہ وہ آپ سے صادر ہو رہا ہے سنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کیا لوگوں نے دیکھا وہ تو سنت ہے، اور جب کسی نے دیکھنے والے نے اس کو بیان کیا تو یہ کیا ہے، یہ حدیث ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک کام اور دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کام کو کر رہے ہیں اس وقت تو وہ سنت ہے، لیکن جب دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے تو اس وقت وہ کیا ہے، حدیث ہے. اب حدیث حجت ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا ہے دین دے کر، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں ساری باتیں تو نہیں موجود. یعنی آج تک کے زمانے میں کتنے ہی مسائل ہیں جن میں ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساری باتیں قرآن پاک میں نہیں ہیں. اگر ہوتی تو پھر ائمہ کا اختلاف بھی نہ ہوتا، کیونکہ قرآن میں جو بات آ گئی تو وہ تو ایسی کرنی ہوتی ہے. جو باتیں قرآن پاک میں نہیں ہیں وہ پھر ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں، حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. حدیث میں بھی نہ ہو تو پھر قرآن اور حدیث کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اجماع امت ہوا ہوتا ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. اور اجماع امت بھی نہ ہو تو پھر ائمہ مجتہدین یہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، قیاس. تو چونکہ ساری باتیں تو قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے حدیث کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے. یعنی اس پہ عمل کرنا کیا ہے، ہمارے لیے لازمی ہے. تو اس کے کیا دلائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. پھر اس کو کہتے ہیں حجیت حدیث. حجیت حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی حدیث آ گئی اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہوں اور اس کے مقابل میں کوئی دوسری حدیث بھی نہ ہو تو پھر تو حجت ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے